اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اور ولی میں کیا فرق ہے؟ اس سوال کا جواب بڑا ہی خوبصورت سا دیا ہے ہمارے مرشد پاک کے جو جانشین ہیں، جو صوفی ماسٹر ہیں، جن کا نام ہے سیدی یونس الگوہر۔ اس سوال کا بہت ہی پیارا سا جواب انہوں نے دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ شریعت دے کے بھیجتا ہے اور شریعت کی تعلیم نافذ کرتا ہے، اور پھر چند ہی کو طریقت کی تعلیم بھی دے دیتا ہے چھپ چھپ کے۔ اور جو ولی ہوتا ہے وہ طریقت کے لیے بھیجا جاتا ہے، نبی شریعت کے لیے اور ولی طریقت کے لیے۔ نبی کا مرتبہ بڑا ہے اور ولی کا تصرف بڑا ہے۔ اب دیکھیں نا، بہت سا حضور پاک کے امت کے ولی ہیں جنہوں نے اللہ کا دیدار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان کو دیدار نہیں ہوا، مرتبے میں وہ بڑھ گئے موسیٰ علیہ السلام، لیکن عشق میں حضور کا امتی آگے بڑھ گیا، قرب الہی میں عشق میں قرب الہی میں عشق میں بڑھ گیا حضور کی امتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی فقیر ہوتے تھے۔ اب جیسے ایک واقعہ ہے، ایک عورت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب تم جب کوہ طور پہ جانا تو اللہ تعالیٰ سے پوچھنا کہ میرے مقدر میں اولاد ہے کہ نہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا، اللہ نے کہا کہ اس عورت کے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس عورت کو بتا دیا کہ بھائی تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت جس محلے میں رہتی تھی اس محلے سے ایک فقیر کا گزر ہوا، اور وہ فقیر کہہ رہا تھا کہ جس نے مجھے ایک روٹی کھلائی اس کو ایک بچہ ہوگا، اور جس نے 2 روٹی کھلائی اس کو 2 بچہ ہوگا۔ اب وہ عورت آ گئی، گھر سے نکل کر بھاگی اور کہنے لگے کہ یہ جی یہ لو روٹی اور بتاؤ کہ مجھے بچہ ہوگا کہ نہیں۔ اور اس فقیر نے دعا دے دی کہ ہوگا، اور واقعی میں بچہ ہو گیا۔ اب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا کچھ عرصے بعد، تو وہ گلی میں کھیل رہا تھا، تو وہ بچہ جب کھیل رہا تھا تو وہ بچہ آگ کی طرف بڑھ رہا تھا، آگ کی طرف جا رہا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑ لیا اور اس بچے کو پکڑ کر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی ماں تک پہنچ گئے اور بولنے لگے، فرمانے لگے کہ بھائی تم نے اپنا بچہ اس طرح چھوڑ رکھا ہے باہر، یہ آگ کی طرف بڑھ رہا تھا اور میں نے بچا لیا اس کو۔ تو اس عورت نے کہا کہ پہچانا یہ بچہ کون ہے؟ یہ میرا بچہ ہے، تمہیں اولاد ہے، تم نے کہا تھا کہ میرے مقدر میں اولاد نہیں۔ تو اس عورت نے فرمایا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے کہا تھا کہ میرے مقدر میں اولاد نہیں، یہ اللہ نے کہا ہے، تو یہ پھر بچہ کہاں سے آ گیا؟ ایک فقیر گزرا تھا یہاں سے، میں نے اس کو کہا کہ میرے مقدر میں اولاد نہیں، تو اس فقیر نے مجھے دعا دے دی اور مجھے اولاد ہو گیا۔ اب موسیٰ پریشان ہو گیا کہ یہ کون سا فقیر ہے؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیا وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا فقیر تھا؟ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ فقیر کیا ہے اور نبی کیا ہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ پتا ہو گیا کہ اس کو بچہ ہو گیا ہے تو پھر بڑے پریشان سے ہو گئے اور تھوڑا غصہ بھی آ گیا ان کو۔ اب پھر جب ان کو موقع ملا کوہ طور پر جانے کا تو پھر اللہ سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اے خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو نے تو کہا تھا کہ اس کے تقدیر میں بچہ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کا جواب دیں گے، پہلے تم جاؤ کہیں سے انسانی گوشت لے کر کے آؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام انسانی گوشت جگہ جگہ تلاش کیا، کہیں نہیں ملا، تو پہاڑ پر پہنچے ایک جگہ، تو وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا۔ اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ موسیٰ ادھر آؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے انسانی گوشت مانگا ہے، اب میں جگہ جگہ تلاش کر لیا، میں کہاں سے لاؤں؟ کوئی دینے کو تیار ہی نہیں۔ تب اس فقیر نے کہا کہ کہاں کا مانگا ہے اللہ نے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو نہیں مجھے پتا۔ تو اس فقیر نے کہا کہ ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنے جسم کا ہر حصے کا کاٹ کے دے دیتا ہوں، پتہ نہیں کہاں کا مانگا ہے اللہ نے، اس لیے میں جسم کے ہر حصے کا کاٹ کے دے دیتا ہوں۔ تو اس فقیر نے اپنے جسم کا ہر حصے کا گوشت کاٹ کے موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام خوشی لے کر چلے گئے کوہ طور پر، اور اللہ سے فرمایا کہ یہ لے خدا، میں لے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جس نے مجھے اپنے جسم کے ہر حصے سے گوشت کاٹ کے میرے نام پر تجھے دے دیا، کسی نے نہیں دیا نا، اس نے مجھے دیا، تو اس نے مجھے کہا تھا
کہ اللہ اس عورت کو اولاد عطا کر دے، تو میں اس شخص کی بات نہیں ٹال سکتا تھا۔ اور آگے کیا کہا اللہ نے کہ ویسے موسیٰ انسان تو بھی تھا، تو بھی تو اپنے جسم کا گوشت دے سکتا تھا۔ تو ایک فقیر ہے اور دوسری طرف بنی اسرائیل کا 3 درجے کا نبوت والا اولو العزم مرسل ہے، لیکن جس منزل نو عشق پہنچاوے نبی نو خبر نہ پائی، تو یہاں پر عشق آگے چلا گیا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام بھی تو انسان ہی تھے نا، تو سمجھیں اس فقیر کا عشق آگے چلا گیا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام بھی تو انسان ہی تھے نا، وہ اپنا گوشت کاٹ کے اللہ کو دے دیتے۔ تو یہ ایک نبوت ایک مرتبہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی اعلیٰ درجے کا عاشق بھی ہو، یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے والا ہے، سمجھیں کہ جو ہر طریقے سے کامل ہے، نبوت میں بھی ان جیسا کوئی نہیں ہے، رسالت میں بھی ان جیسا کوئی نہیں ہے، اور محبت الہی میں بھی محمد رسول اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اور اس کے الہی میں بھی آپ کے اندر جو سعی توفیق الہی ہے، عشق بھی بھرپور ہے، اور اللہ کی محبت بھی بھرپور ہے، اور فقر بھی بھرپور ہے، لیکن ہر نبی تو ایسا نہیں ہوتا، صرف ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتے والا ہے، سمجھے؟ ہمارے اسی طرح کے صوفی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے، ہمارے تصوف کی تعلیمات کو، فقر کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور یہ تو ہم گناہ گاروں سے جتنی بن سکی آپ تک میں نے تعلیمات آپ کو پہنچائی، اس سے آگے اگر آپ جڑنا چاہتے ہیں ہمارے سرکار سے، ہمارے صوفی ماسٹر سیدی یونس الگوہر سے، تو ان کی چینل الرا ٹی وی کو آپ واچ کریں، اس کو دیکھیں، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ان سے تعلیمات حاصل کریں، ان کے چینل پہ ہم سے بہتر تعلیمات آپ کو دی جائے گی، اور آپ کو سرکار سے جڑی ہوئی، اللہ رسول سے جڑی ہوئی ساری باتیں ملے گی، اور آپ کو ہدایت کا راہ دکھایا جائے گا، اللہ کے عشق محبت کا راہ دکھایا جائے گا، ان کو آپ کو باضابطہ ذکر قلب کی اجازت بھی انہی سے ملے گی۔ ان کے چینل کو فالو کریں، ان کے چینل کو دیکھیں، اور لائک کریں، شیئر کریں۔ میں آپ لوگوں کے اصلاح کے لیے، آپ لوگوں کی تعلیمات کے لیے، اور آپ کی ہدایت کے لیے، آپ کو دل والا علم ذکر قلب حاصل کرنے کے لیے، ذکر کی اجازت لینے کے لیے، اور صوفیہ کرام کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے میں الرا ٹی وی چینل کا لنک اپنے ڈسکرپشن میں دے چکا ہوں، آپ اس لنک پر کلک کر کے آپ وہاں سے اس چینل کو فالو کریں، اور ان کی ویڈیو دیکھیں، اور تعلیمات حاصل کریں، اللہ کی راہ اختیار کریں، عشق خدا کا قرب حاصل کریں۔ آج کے لیے اس ویڈیو میں آپ کے لیے اتنا ہی، خیر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آگے پھر آپ سے گفتگو ہوگی، آپ لوگوں تک ایک اور اچھی سی تعلیمات کی باتیں لے کر میں ظاہر ہوں گا، حاضر ہوں گا۔ اللہ غلطی سلطی معاف فرمائے، اور آپ لوگ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔